میرے اچھے سامعین، یہ لشکر مکہ سے باہر آخری منزل مرو زہران پر رک گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر خیمے کے باہر آگ روشن کی جائے۔ یوں خیموں اور آگ کا آلاؤ ایک شہر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ دیکھنے والا یہ منظر دیکھ کر ہیبت میں مبتلا ہو جائے۔ ابو سفیان اپنی عادت کے مطابق شہر کے ارد گرد علاقے میں گھوم رہا ہے۔ ایک پہاڑ پر چڑھنے پر ابو سفیان کو آگ کا اتنا بڑا الاؤ روشن نظر آیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنے میں مسلمان سپاہیوں نے ابو سفیان کو قابو کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان میں سرداری بہت زیادہ ہے، اسے کوئی اعزاز عطا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ سامعین محترم، اگلی صبح بغیر کسی قابل قدر مزاحمت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ اپنی اونٹنی پر مکہ داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر کالے رنگ کا امامہ باندھ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اللہ کے حضور شکر سے اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونٹ کے کوہان سے جا لگتا ہے۔ مکہ کے تمام سردار اور قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بغیر کچھ کہے سنے معاف فرما دیتے ہیں۔ تمام ظلم و ستم کرنے والے سامنے ہیں، لیکن کائنات کے سردار نے اپنے ظرف کے مطابق ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ میرے محترم سامعین، فتح مکہ کے بعد بنی حوازن اور بنی ثقیف کے ساتھ وادی حنین میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ ہے۔ اس جنگ میں مکہ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس جنگ کی ابتدا میں مسلمانوں کو اپنی بڑی تعداد دیکھ کر خیال ہوا کہ آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ جنگ اللہ کریم کی مدد اور فضل سے جیتی جاتی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ کثرت پر غرور کرنا، زوم کرنا غلط ہے۔ اس احساس کے آتے ہی کہ جنگ تو اللہ کریم کی مدد اور فضل سے جیتی جاتی ہے، مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حنین میں لڑی جانے والی جنگ آخری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی اور لڑائی بھی ہوئی۔ اس لیے عموماً بدر و حنین کی اصطلاح اسلام کی تاریخ میں استعمال کی جاتی ہے۔ تبوک کی جنگ بعد میں ہوئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا، لیکن دشمن سے باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی۔ جنگ حنین میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی دلجوئی کے لیے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ قریش کو دیا ہے۔ انصار نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اچھا نہیں کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول؟ میرے محترم سامعین، حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا جو 23 دن بعد ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو اس محاصرے سے کامیابی نہیں ملی۔ کچھ عرصے بعد طائف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنی شرطوں پر ایمان لانے کی بات کی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ مزید کچھ عرصہ گزرنے کے بعد طائف کے تمام لوگ ایمان لے آئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں مانگی گئی دعا قبول ہوئی۔ سامعین محترم، یاد کیجئے واقعہ طائف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ فرشتے نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو برباد کر دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں نہیں چاہتا کہ وادی طائف کو تباہ کر دیا جائے، ان میں اللہ کے نام لینے والے لوگ بھی ہوں گے۔ میرے محترم سامعین، کچھ عرصہ مزید گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ رومی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شام پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میدان جنگ اس بار مدینہ منورہ سے 690 کلومیٹر دور شمال میں دشمن کی سرزمین ہے، جہاں جنگ لڑی جائے گی۔ یہ گرمیوں کا موسم ہے جس میں پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جنگ کے لیے غیر معمولی اسباب کی ضرورت ہے۔ یہ وہی موقع ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے ہیں اور آج خیال کر رہے ہیں کہ میں ابو بکر ابن ابو قحافہ سے برتری لے جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں ابا بکر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، کچھ لوگوں نے جنگ سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے تراشے اور کچھ سستی کی وجہ سے جنگ پر ساتھ نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کو مدینہ منورہ چھوڑ کر جنگ پر چلے گئے ہیں۔ منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے دیے ہیں کہ تم بزدل ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنگ پر ساتھ لے کر نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ سے راستے میں جا ملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے علی، میری اور تمہاری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا ہے۔ سامعین محترم، تبوک کے میدان میں پڑاؤ ڈالا گیا، رومی فوج جنگ کے لیے نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے ہیں۔ اس جنگ میں لڑائی نہیں ہوئی۔ واپس آنے پر بہانے تراشنے والوں کے علاوہ سستی کی وجہ سے جنگ پر نہ جانے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 50 دن ناراض رہے۔ ایسے صحابی رو رو کر اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیات نازل کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ سامعین محترم، اس زمانے میں کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں مسیلمہ کذاب، سجاہ بنت حارث، اسود انسی، طلیحہ بن خویلد بن اسدی نمایاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے لا نبی بعدا انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا ہے قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک کم از کم 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہ آ جائیں، وہ حد درجہ جھوٹے ہوں گے۔ سامعین محترم، 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا حج کیا، جس میں کم و بیش 1,20,000 لوگ شامل ہوئے۔ اسی تاریخ حجۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے چارٹر دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع یا آخری خطبہ کہا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ سے واپس آ کر کچھ دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت یوں کرنے گئے جیسے کسی کو الوداع کہہ رہے ہوں۔
इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में दफन लोगों की कब्रों पर भी गए और उनके लिए दुआ मांगी है। पीर 29 सफर 11 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी की वफात हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा अदा करके वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द उठा है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में भी अपनी बीवियों का हक अदा कर रहे हैं। बीमारी ज्यादा बढ़ी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से इजाजत मांगी है कि आप बीमारी में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में रहना चाहते हैं। सबने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखुशी इजाजत दे दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में फरमाते हैं, मुझे खैबर में दिए गए जहर की तकलीफ आज भी महसूस होती है। सामीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और लोगों से कहा है, लोगों, अगर मैंने किसी से ज्यादती की हो तो वो मुझसे बदला ले सकता है। अगर मेरे जिम्मे किसी का कर्ज है तो वो मुझसे वसूल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के मुताल्लिक कहा है, लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार घटते जाएंगे, यहां तक कि अंसार आटे में नमक के बराबर रह जाएंगे। इनकी नेकियां कबूल करना और इनकी गलतियां माफ करना। मेरे अच्छे सामीन, जुमेरात 8 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज की इमामत करवाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर इब्ने अबू कहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज के लिए इमाम मुकर्रर किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में बार बार फरमाते हैं, लोगों, नमाज और गुलामों का ख्याल रखना। इतवार 11 रबीउल अव्वल को सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा को पास बुलाकर कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर सैयदा फातिमा रोने लगी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बुलाकर कुछ कहा तो सैयदा मुस्कुराने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदा फातिमा ने बताया, मेरे बाबा ने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे विसाल की घड़ी आ गई है, प्यारी बेटी, इस पर सब्र करना और अल्लाह से डरती रहना। मैंने सुना तो रोने लगी। बाबा ने मुझे दोबारा बुलाकर कहा, बेटा, मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। मैंने ये बात सुनी तो मुस्कुराने लगी। मेरे अच्छे सामीन, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए तो उनके पास मिसवाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिसवाक का कहा है। सैयदा ने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, इसे अपने दांतों से नरम किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दी है। मेरे अच्छे सामीन, पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा है, अल्लाह के रसूल, मौत का फरिश्ता आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। अगर आप उसे अंदर आने की इजाजत दें तो घर में दाखिल हो। इस फरिश्ते ने आज तक किसी से ऐसी इजाजत मांगी, ना ही आइंदा किसी से इजाजत मांगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज हैं, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा,
میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے نکل کر اللہ کریم کی طرف گئی تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جیسی میں نے اس سے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں سونگھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے انصار سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا کرے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے قبیلے اور شہر مکہ میں واپس چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تھا میری پناہ تمہاری پناہ، میری حرمت تمہاری حرمت، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، جس کے ساتھ تم جنگ کرو گے اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں صلح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ان کے درمیان آرام فرما ہیں۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے، لیکن وہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے نبی ہیں، حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے روضہ مبارک میں آج بھی وہ اپنے امتیوں کی خبر رکھتے ہیں، آج بھی وہ اپنے امتیوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، آج بھی وہ دکھی دلوں کا ملجا و ماوا ہیں، آج بھی وہ غم گساری کرتے ہیں، آج بھی وہ اپنے امتیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ بس ہمیں محسوس کرنا نہیں آتا، ہمیں کنیکٹ ہونا نہیں آتا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے قرب خاص کے لیے چن لے، اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور شرف حضوری عطا فرما دے۔ ہم ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں رہیں، قرب خاص میں رہیں، حضوری میں رہیں۔ وہ جن پہ فضل ہوتا ہے اللہ کریم ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔